آسمانی بجلی ہماری فضا میں سب سے شاندار واقعہ ہے۔ بادل سے بادل کی بجلی کی چمکیں عام طور پر افقی ہوتی ہیں۔ ان کی لمبائی 40 سے 50 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ انٹرا کلاؤڈ بجلی کی چمک کی زیادہ سے زیادہ لمبائی چند کلومیٹر ہوتی ہے۔ انہیں صرف بجلی کے چھوٹے چھوٹے پھٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہم کوئی شاخیں نہیں دیکھ سکتے بجلی کی۔ یہ دونوں بجلی کی سب سے عام قسمیں ہیں۔ تقریباً 65 سے 75% بجلی کی چمکیں جو ہم دیکھتے ہیں اسی گروپ میں آتی ہیں۔ بجلی کی ایک اور نہایت نایاب قسم بادل سے ہوا کی بجلی ہے۔ تاہم سب سے شاندار قسم بادل سے زمین پر بجلی کی چمک ہے، جو چند کلومیٹر لمبی ہے۔ بجلی کی جدید سائنسی وضاحت قدرتی سائنسدان بینجامن فرینکلن کے تجربات پر مبنی ہے۔ 1752 میں اس نے یہ دکھانے کے لیے پتنگ اڑائی کہ بجلی سے بجلی کھینچ سکتا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ بادل برقی طور پر چارج ہوتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ بادل آبی بخارات پر مشتمل ہوتے ہیں، جو بہت بلندی پر جم جاتے ہیں۔ برف کے کرسٹل کی حرکت جو بنتی ہے وہ کشش ثقل سے متاثر ہوتی ہے اور اوپر کی طرف حرکت کرنے والی گرم ہوا کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ قوتیں سمت میں مخالف ہیں۔ برف کے کرسٹل مسلسل حرکت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں الیکٹروسٹیٹک چارج بنتا ہے۔ اوپر کی طرف حرکت کرنے والے آئس کرسٹل مثبت طور پر چارج ہو جاتے ہیں، جبکہ نیچے کی طرف حرکت کرنے والے آئس کرسٹل منفی چارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بادل کا اوپر والا حصہ مثبت طور پر چارج ہو جاتا ہے، جبکہ نچلا حصہ منفی چارج ہو جاتا ہے۔ بادلوں کے نچلے حصے میں جمع ہونے والے منفی چارج زمین کی سطح کے بالکل نیچے واقع منفی چارج شدہ ذرات کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے زمین مثبت طور پر چارج ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً بادلوں اور زمین کی سطح کے درمیان برقی یا مکانی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ فرق بجلی کی شکل میں برابر ہے۔ جب ہم بجلی دیکھتے ہیں تو پلازما بنتا ہے، جو مثبت طور پر چارج شدہ آئنوں پر مشتمل ہے اور آزادانہ طور پر حرکت پذیر منفی چارج شدہ زیادہ توانائی والے الیکٹران ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ توانائی والے الیکٹران اپنی کم ترین توانائی کی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران وہ اپنی توانائی کو روشنی اور حرارت کی شکل میں ماحول میں منتقل کرتے ہیں۔ اس طرح پیدا ہونے والے فوٹان کو ہم بجلی سمجھ لیتے ہیں۔ پلازما بہت کم وقت میں ارد گرد کی ہوا کو گرم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہوا کا درجہ حرارت 30,000 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر اس کا حجم اچانک بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے پلازما ایک سیکنڈ کے ایک حصے میں غائب ہو جاتا ہے، ہوا تیزی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہوا کا حجم تیزی سے بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، ہم ایک دھماکے جیسی آواز سنتے ہیں جسے ہم گرج کہتے ہیں۔ تیز گرج چمک کے دوران بادلوں کے اوپر بھی روشنی کے پھٹ پڑ سکتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں لوگ آسمانی بجلی گرنے یا آسمانی بجلی گرنے سے لگنے والی آگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرج چمک کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر گرج چمک ہو رہی ہے تو کسی عمارت یا کار میں پناہ لے لی جائے۔ اگر یہ آپشن نہیں ہے تو پہاڑی چوٹیوں اور درختوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر ایک درخت۔ اونچی عمارتوں کو بجلی کے کنڈکٹر کے ذریعے بجلی گرنے سے بچایا جا سکتا ہے، جو بجلی کے چارج کو زمین میں پہنچاتے ہیں، اور اس طرح عمارت کو نقصان ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔